اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سورہ نصر، سورہ فتح اور سورۃ التوضیع کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی اس سورت سے پہلے جو سورت ہے اس کا نام ہے سورہ کافرون۔ تو اس سورت پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ شرک سے برات، بیزاری، علیحدگی کا اعلان کر دیجیے اور صاف صاف کہہ دیجیے کہ اے کافرو، میں عبادت نہیں کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور میں عبادت کروں گا بھی نہیں جس کی یا جس طرح کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم بھی عبادت نہیں کرو گے جس طرح کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے اعمال کا اور تمہاری باطل مذہب پر چلنے کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، اور دین حق پر چلنے کا ہمیں انعام ملے گا۔ اس اعلان میں اشارہ ہے کہ اب مکے سے مدینہ ہجرت ہونے والی ہے۔ چنانچہ آگے کی آیت میں ذکر ہے جب اللہ کی مدد آ جائے، اور اللہ کی جو مدد آئی وہ ہجرت کے بعد شروع ہوئی۔ اللہ کی جو مدد مسلمانوں کے ساتھ شروع ہوئی، اس کا جو ظہور ہوا کامل طریقے پر، وہ ہجرت کے بعد شروع ہوا۔ اور اسی لیے اسلامی جو سال ہے اور اسلامی جو کیلنڈر ہے اور جو اسلامی تقویم اور جنتری ہے، اس کی بنیاد ہجرت پر رکھی گئی۔ اسلامی کیلنڈر کی بنیاد ہجرت پر رکھی گئی، یہی سے نصرت کا ظہور ہوا، اور اس کی بنیاد جو رکھی گئی وہ سیدنا حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ اس سے پہلے اسلامی کیلنڈر نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط آیا، اس پہ لکھا تھا شعبان۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کون سا شعبان ہے؟ جو گزر گیا وہ شعبان ہے، یہ جو آنے والا وہ شعبان؟ اس میں تو صرف شعبان لکھا ہوا ہے، اس سے تو کچھ اندازہ ہی نہیں ہوتا یہ گزرا ہوا ہے یا آنے والا ہے۔ لہذا کوئی ایسا نظم ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے معلوم ہو یہ شعبان ہے اور یہ گزشتہ ہے، اور یہ شعبان ہے جو آنے والا ہے۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مجلس شورا بلائی اپنی۔ حضرت فاروق اعظم اگرچہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے،
اتنے بڑے عالم تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چھوڑا ہوا علم تھا وہ سب انہی کے پاس تھا، اتنے بڑے عالم۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس ایک دودھ سے بھرا ہوا پیالہ لایا گیا۔ کیسے؟ دودھ سے بھرا ہوا پیالہ، اور میں نے اس کو پیا دل لگا کر کے۔ اس کے بعد جب میں نے پیا کہ اس کی تری اور تازگی میرے ہونٹوں میں محسوس، میرے انگلیوں کے پوروں میں محسوس ہونے لگی، ناخنوں میں محسوس ہونے لگی۔ پھر جو اس میں باقی بچا میں نے حضرت عمر کو دے دیا۔ یہ خواب ہے، کس کا؟ ہمارا اور آپ کا نہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور خواب ہے کس کا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے وہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو خواب ہی دیکھا تھا، اپنے بیٹے کی حلق پر چھری چلا رہے ہیں، انہوں نے بتا بھی دیا، یا بنیا انی ارا فی المنام، میرے بیٹے میں نیند میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ اور بیٹے بھی ان کے کتنے لائق و فائق تھے، عمر ان کی صرف 13 سال تھی، مگر وہ سمجھ گئے میرے والد کرے میں نے خواب دیکھا ہے، اور میرے والد ایک عام آدمی نہیں ہیں بلکہ نبی ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، خلیل ہیں، تو یہ خالی خواب تھوڑی ہے، یہ حکم الہی ہے، یہ وحی ربانی ہے۔ اسی لیے انہوں نے جواب میں کیا کہا، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا، حالانکہ خواب میں حکم نہیں تھا، تو دیکھا تو میں ذبح کر رہا ہوں، وہ سمجھ گئے یہ وحی ہے، حکم الہی ہے، ذبح ہے۔ افعل ما تؤمر، آپ کر ڈالیے جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور جہاں تک میری بات ہے تو میری طرف سے آپ فکر نہ کیجیے، فکر نہ کیجیے، مگر اس میں بھی احتیاط کا عالم یہ ہے، ستجدنی انشاءاللہ، اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے، پھر بھی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ذکر کر رہے ہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ پائیں گے مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا، اس امتحان میں انشاءاللہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو نبی کا خواب جو ہوتا ہے وحی ہوتی ہے، صادق ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا کی گئی تو آپ پر وحی بعد میں نازل ہوئی، مگر اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ آپ رات میں خواب دیکھتے تھے اور صبح وہ خواب سچا ہو جاتا تھا۔ اس طریقے سے لم یبق من النبوہ الا المبشرات، ایک حدیث میں آتا ہے نبوت میں سے اب کوئی چیز باقی نہیں رہی مگر مبشرات باقی ہیں۔ ابھی مبشرات ایسے خواب جس میں اللہ کی طرف سے خوشخبری سنائی گئی ہو، جو سچے ہوں، یہ آپ کے امتیوں کو بھی نظر آتے ہیں۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب کے ہر علم کے آپ بڑے عالم، خواب کی تعبیر کا علم بھی ایک الگ علم ہے، یہ ہر آدمی کو نہیں آتا۔ بہت بڑے مولانا ہے، بہت بڑے عالم ہے، ضروری نہیں وہ آپ کے خواب کی تعبیر بھی بتا دے۔ یہ علم ایسا ہے جو ہر عالم کو نہیں آتا، ہر آدمی خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ چنانچہ سب سے بڑے عالم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہر علم کے، مگر آپ کے شاگردوں میں سب سے بڑے عالم حضرت صدیق اکبر،
خواب کی تعبیر کے بھی عالم وہی سب سے بڑے ہیں، اور ان کی خصوصیت یہ بھی ہے، ویسے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے تھے فجر کی نماز کے بعد رخ کر کے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اگر خواب دیکھا ہو تو بتاؤ۔ اللہ کے نبی خواب کی تعبیر بتاتے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور ابو بکر صدیق سے بیان کیا کہ تم اس کی خواب کی تعبیر بتاؤ۔ یہ امتحان بھی تھا اللہ کے نبی کا، اور ساتھ ساتھ امت کو یہ بھی بتانا تھا کہ میرے بعد اس علم کے سب سے بڑے وارث حضرت ابو بکر صدیق۔ اور خواب آپ نے کیا بتایا؟ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر میں نے یہ دیکھا ایک زینہ ہے، اس پہ ہم بھی چڑھ رہے ہو تم بھی چڑھ رہے ہو، 2 سیڑھیاں میں آگے ہوں اور 2 سیڑھی تم مجھ سے پیچھے ہو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس خواب میں ہماری اور آپ کی زندگی کی مقدار بتائی گئی ہے، یعنی 2 سال پہلے آپ اللہ کی رحمت میں پہنچ جائیں گے، اور 2 سال کے بعد ہم بھی آپ ہی کے پہلو میں آ کے سو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں کذا عبر الملک المنزل سحرا، ابو بکر یہی تعبیر مجھے صبح کے وقت اترنے والے نازل ہونے والے فرشتے نے بتائی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے پیغمبر نے جب خواب پوچھا اور تعبیر بتائی تو صحابہ بھی انہی سے خواب کی تعبیر پوچھا کر اتنے مشہور تھے وہ، حتیٰ کہ جو مشرک لوگ تھے ان میں بھی چرچا تھا کہ خواب کی تعبیر ابو بکر صدیق بہت اچھی بتاتے۔ حضرت خالد بن ولید نے شرک کے زمانے میں خواب دیکھا اور دل میں یہ خیال تھا ابو بکر سے اس خواب کی تعبیر پوچھیں گے، اس قدر ان کا چرچا تھا اور شہرہ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا خواب بتایا اور حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی اپنا خواب بتایا اپنے والد کو، اور وہ خواب یہ بتایا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ 3 چاند ہیں، وہ یکے بعد دیگرے ٹوٹ ٹوٹ کر میری گود میں آ گئے، میری آغوش میں آ گئے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور جب آپ کی قبر مبارک عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے روضے میں گھر میں گنبد خضرا میں بنائی گئی تو صدیق اکبر نے عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ یہ ان 3 چاندوں میں سے پہلا چاند ہے، یہ ان 3 چاندوں میں سے پہلا چاند ہے اور سب سے افضل چاند ہے۔ پھر اس کے بعد صدیق اکبر کا انتقال ہوا۔ جب ان کی قبر اسی روضے میں بنائی گئی تو تعبیر خود بخود سامنے آ گئی کہ دوسرا چاند کون ہے؟ حضرت کون ہے؟ دوسرا کون ہے؟ دوسرا چاند کون ہے؟ پھر آپ بتائیے۔ پہلا چاند حضرت صدیق اکبر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کے 2 سال کے بعد صدیق اکبر کی وفات ہوئی، وہیں تدفین ہوئی۔ ابو بکر بتا چکے تھے یہ پہلا چاند ہے، تو دوسرا چاند کون ہوا؟ اب تو بتاؤ کون ہوا؟ سب بتا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد جب حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا جاؤ عائشہ صدیقہ کے پاس اور جا کے ان سے میرا سلام کہنا، اور یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے سلام کہا ہے، کہنا عمر سلام کر رہا ہے، اس لیے اب میں امیر المومنین نہیں ہوں۔
اور کہنا میرا جی چاہتا ہے کہ میری تدفین بھی وہیں ہو، میری قبر بھی وہیں بنے جہاں ہمارے دونوں ساتھیوں کی قبر ہے۔ آپ کا گھر ہے، آپ کا حجرہ ہے، آپ کا مکان ہے، مکان ہے عائشہ، حجرہ ہے سرکار دو عالم کا۔ یہ حجرہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ مکان عائشہ ہے، گنبد خضرا، حجرہ سرکار دو عالم کا، اور کسی کے ہو نہیں سکتے جو اس گھر کے نہیں ہوتے۔ یہ عائشہ صدیقہ کا گھر ہے، تو اس میں اگر کوئی آدمی آئے گا تو کیسے آئے گا؟ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جانا جائز نہیں ہے، یہ تو عائشہ صدیقہ کا گھر ہے۔ اس لیے حضرت عمر اجازت مانگ رہے اور بڑی بےتابی سے انتظار ہے۔ بھائی مالک کو اختیار ہے، چاہے اجازت دے اور چاہے اجازت نہ دے، کوئی زبردستی تھوڑی ہے، امیر المومنین ہے۔ مگر احتیاط کا عالم یہ ہے کہ اجازت مانگ رہے ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہر ایمان والا، صرف ایمان والا نہیں، غیر ایمان والا بھی ہو، کسی کا گھر ہو، اس گھر پر داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے آقا ہو چاہے غلام ہو، چاہے بادشاہ ہو چاہے وزیر ہو چاہے فقیر ہو، اس کا اپنا گھر ہے ذاتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو ہوش میں رہو، اپنے گھر کے علاوہ کسی گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ اجازت لے لو اور سلام کر لو۔ اپنے گھر کے علاوہ سے مراد کیا ہے؟ یہ بھی لوگ نہیں سمجھتے، اور دیندار لوگ نہیں سمجھتے ہیں، نمازی نہیں جانتے، اور جب جانتے نہیں ہیں تو پھر اس پر عمل کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اپنے گھر کے علاوہ کسی گھر میں بغیر اجازت کے نہ جاؤ۔ اپنے گھر سے مراد وہ گھر ہے جس میں آدمی اکیلے رہتا ہو، جس میں آدمی اکیلے رہتا ہو، چاہے اس کا ذاتی گھر ہو، چاہے وہ کرائے کا مکان ہو، چاہے وہ مانگا ہوا مکان ہو، جس میں آدمی اکیلے رہتا ہے، جاتا ہے دروازہ کھول کر اور باہر نکل کے پھر بند کر دیتا، کوئی اور ساتھ میں نہیں رہتا۔ اس گھر میں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جس میں کوئی ساتھ میں رہتا ہو، جس میں کوئی ساتھ میں رہتا ہو، کون رہتا ہو؟ چاہے رشتہ دار رہتے ہوں چاہے غیر رشتہ دار، اگر ساتھ میں کوئی رہتا ہے، چاہے رشتہ دار رہتے ہوں اور چاہے غیر رشتہ دار۔ اور رشتہ داروں کی بھی دو قسمیں ہیں، کون کون؟ محرم اور نامحرم۔ اب اگر ہم محرم کا مطلب پوچھیں تو اچھے خاصے لوگ نہیں بتا پائیں گے، نامحرم کا پوچھیں تو نہیں بتا پائیں گے، اور اگر ان سے پوچھا جائے ویج کسے کہتے ہیں اور نان ویج کسے کہتے ہیں تو سب بتا دیں گے، مگر محرم نامحرم نہیں معلوم۔ محرم ایسا رشتہ دار جس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، جس سے کبھی بھی نکاح حرام، جیسے سگا بھائی، جیسے باپ، جیسے چچا، جیسے ماموں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ جن سے محرم ہیں، ان سے رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اور چچازاد بھائی، خالازاد بھائی، پھوپھیزاد بھائی، ماموزاد بھائی، یہ سب ایسے رشتہ دار ہیں جن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ سب کے سب کیا کہلائیں گے؟ نامحرم۔ اور جو نامحرم ہیں انہی سے پردہ ہے، محرم سے نہیں ہے۔ اور کہاں اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ کون سے گھر میں؟
چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، بھائیوں سے پردہ ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ یہ قرآنی حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اس پردہ نہ ہونے کی وجہ سے کتنے فتنے پیدا ہو رہے ہیں اور کتنے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ نہ صرف رشتہ دار، غیر رشتہ داروں سے پردہ نہیں ہے، دیکھیے کس قدر خطرناک صورتحال ہے۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں سے بھی پردہ نہیں، جس کے سنگین نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے اجازت لے کے جاؤ اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں، اور کسی کے گھر سے مراد وہ گھر ہے جس میں کوئی ساتھ میں رہتا ہو، اکیلے نہیں رہتے، ساتھ میں رہتے، اور ساتھ میں رہنے والا چاہے محرم ہو اور چاہے نامحرم ہو۔ اگر محرم ہے جس سے پردہ نہیں ہے، وہاں بھی اگر آپ جائیں گے باہر سے تو وہاں بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ محرم ہے پھر بھی اجازت لینا ضروری۔ مزید وضاحت اس طرح ہو گئی کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول، میرے گھر میں میرے ساتھ میری ماں رہتی ہیں۔ کون رہتا ہے؟ ماں۔ کیا پھر بھی مجھے اجازت لے کے جانا چاہیے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اے اللہ کے رسول، میری ماں رہتی، کوئی اور نہیں رہتا، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، پھر بھی اجازت ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اے اللہ کے رسول، میری سگی ماں رہتی ہیں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، وہ میری کوئی اور ماں، رشتے کی ماں نہیں ہے، پھر بھی اجازت ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو اپنی ماں کو ایسی حالت میں دیکھو جس حالت میں دیکھنا تمہیں پسند نہیں ہے؟ گھر میں ہے، نہ معلوم کس پوزیشن میں، کس حال میں، آپ اچانک چلے گئے، اجازت کی ضرورت ہے۔ ایک غلطی، دوسری غلطی جو دینداروں کی ہے، کس کی دوسری غلطی جو ہم لوگ سب کر رہے ہیں، دوسری غلطی جو دینداروں کی، وہ کیا کہ مرد لوگ جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں، دیندار نمازی، تو اجازت لے لیتے، مگر مسلمان عورتیں جب کسی کے گھر میں جاتی ہیں تو اجازت لیتی ہیں؟ نہیں لیتی۔ اور قرآن کا یہ حکم جس طرح مردوں کے لیے ہے، اسی طریقے سے کیوں؟ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے کو گھروں میں، حتی تستانسوا وتسلموا، یہاں تک کہ اجازت لے لو اور سلام کر لو۔ اے ایمان والوں کو کہا ہے خدا نے، اور ایمان والے خالی مرد ہی تو ہوتے ہیں، ہے نا؟ ایمان والے صرف مرد ہوتے ہیں؟ ارے بولو نا، عورتیں بھی تو ہوتی ہیں۔ تو یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ صاحب عورتوں کے لیے کیسے ہے؟ پردہ تو مردوں سے ہے اور عورتوں سے تھوڑی پردہ ہے۔ اللہ کے بندے، جو اجازت کا حکم ہے، یہ اجازت کا حکم صرف اس لیے نہیں ہے کہ بے پردگی ہوگی۔ لوگ یہی سوچتے ہیں عورتوں سے کیا اجازت لینے کی ضرورت، ان سے کوئی پردہ تھوڑی ہے، مردوں کو اجازت لے کے آنا چاہیے، وہاں بے پردگی ہوگی۔ یہ شریعت کا حکم پردے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی علت صرف پردہ نہیں ہے، اس کی علت کیا ہے پتہ ہے؟ یہ اسلام ہی میں ہے اور دنیا کے کسی مذہب میں نہیں۔ اس کی اصلی علت کیا ہے؟ کسی آدمی کو اپنی طرف سے تکلیف پہنچاؤ، تکلیف مت پہنچاؤ۔ کسی آدمی کو اپنی طرف سے تکلیف مت پہنچاؤ، اور اگر تم کسی کے گھر میں داخل ہو گئے بغیر اجازت کے تو اس سے وہ آدمی خوش ہوگا نا، ہے نا؟
کوئی ضروری کام کر رہا تھا، وہ چاہتا تھا کسی اور کو پتہ نہ لگے، اور ایک دم سے آپ پہنچ گئے تو آپ کے جانے سے خوشی ہوگی اس کو نا؟ کیا ہوگا اس کو تکلیف ہوگی۔ آپ ملنے پہنچ گئے، وہ ملنا نہیں چاہتا آپ سے، اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے، اور آپ پہنچ گئے بغیر اجازت کے، تو اس سے کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ اب آدمی جو ہے وہ 10 بجے تک سوتا ہے، حالانکہ غلط طریقہ ہے نا؟ غلط طریقہ ہے، مگر سوتا ہے 10 بجے تک، اور آپ اس آدمی کے گھر پہ 6 بجے پہنچ جائیں اور دروازہ کھٹکھٹائیں، تو اس سے اس آدمی کو آپ کے جانے سے خوشی ہوگی نا؟ یہ کوئی وقت ہے آنے کا؟ آپ عجیب قسم کے آدمی 6 بجے آ گئے، آپ اس وقت یہ کوئی آنے کا وقت ہے؟ تو اسے تکلیف ہوئی نہیں ہوئی؟ اسلام کا مطلب ہے سلامتی، تکلیف سے بچانا۔ سب سے بڑا گناہ دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچانا ہے، اور یہ تکلیف ہم لوگ کہاں؟ اپنے گھروں میں بھی پہنچاتے ہیں اور مسجدوں میں بھی پہنچاتے ہیں۔ بعد میں آتے ہیں اور اگلی صف میں پیر پھلانگ پھلانگ کے، گردن پھلانگ پھلانگ کے اندر جاتے ہیں۔ اگر آدمی آپ کے گردن پھلانگ کے نکلے آپ کے اوپر سے تو اچھا لگتا ہے نا، چوٹ لگے یا نہ لگے، مگر خراب تو لگتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی تشریف لائے اور وہ اسی طرح آ رہے تھے، دیر ان کو ہو گئی تھی، تو آپ نے فرمایا اجلس فقد آذیت الناس، میاں بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی۔ صف اول میں نماز پڑھنا چاہتا ہے، ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس نے یہی دیکھا صف اول میں ثواب بہت زیادہ ہے، اس زیادہ ثواب کمانے کے چکر میں ان لوگوں کی گردنیں پھلانگ پھلانگ کے پہلی صف میں آ رہا ہے، اور حالانکہ ایسا کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا کیا ہے؟ حرام۔ کیا ہے؟ پہلی صف میں نماز پڑھنا مستحب، نہیں پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں، پوچھا نہیں ہے کیوں نہیں کھڑی پڑھی پہلی صف میں، مگر یہ حرام ہے۔ حرام سے بچنا ضروری ہے یا مستحب پہ عمل کرنا ضروری ہے؟ حرام سے بچنا ضروری ہے، اور یہ چیز ہم لوگوں کی سمجھ میں ایسے نہیں آئے گی، نہ کتابوں سے آئے گی، یہ سب اللہ والوں کے پاس رہنے سے آئے گی۔ اللہ والوں کے بعد دین جو ہے وہ دینداروں سے ملے گا، اور سونا لوہاروں سے، اور کپڑے کس سے؟ کپڑے والوں سے ملیں گے نا، تو دین وہاں سے ملے گا۔ اذیت نہ پہنچے کسی کو، تو کسی کے گھر میں جو جانے سے پہلے اسلام نے اجازت لینے کی پابندی لگائی ہے، یہ اسی لیے لگائی ہے اگر بغیر اجازت کے مرد پہنچ جائے جب بھی تکلیف ہوگی، اور اگر کوئی عورت پہنچ جائے خاندان کی تو خوشی ہوگی، جب بھی تکلیف ہوگی۔ علت کیا ہے؟ اذیت سے بچاؤ۔ اسلام میں جس پر جتنا زور ہے اتنا ہی زیادہ ہم لوگ اس میں آگے ہیں، اتنا ہی زیادہ اس میں کیا ہیں؟ دھیرے سے کیوں کہہ رہے ہو؟ غلط نہیں، صحیح کہہ رہے ہو، اتنا ہی زیادہ ہم لوگ اس میں پیچھے ہیں۔ یہاں تک اسلام میں رعایت کی گئی، کیا کہا گیا پتہ ہے؟ اجازت لینے آپ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ سے کہا گیا کیا؟ میاں اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، پھر آئیے گا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ دروازے پہ جم کے مت بیٹھو، ارجعوا فرجعوا وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، جب تم سے کہا جائے واپس جاؤ تو تم واپس چلے جاؤ، اسی میں تمہاری بھی خیر ہے اور گھر والے کی بھی خیر ہے۔ تم اگر بے غیرت بن کے بیٹھے رہے، نکلیں کبھی تو نکلیں گے یہاں سے، جائیں گے کہاں؟ تو اس میں آپ کی عزت ہے، بے عزتی ہے، اور زبردستی آپ دباؤ ڈال رہے ہیں، جا ہی نہیں رہے، ٹل ہی نہیں رہے ہیں،
بیچارہ مجبور ہو کر نکل ہی آیا تو کیسے نکلا؟ خوش دلی کے ساتھ یا بد دلی کے ساتھ؟ تو آپ نے اسے تکلیف پہنچائی قدم قدم پہ. اور ہم لوگوں کو تو برا لگتا بھی ہے. برا بھی نہ لگے، قرآن کہہ رہا ہے بے آدمی کا اپنا گھر ہے. اور گھر کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ گھر کا مطلب کیا ہے؟ جہاں سکون ہو. مسکن کے معنی سکون کی جگہ. آدمی کو سکون ملتا ہے اپنے ہی گھر پہ، چاہے وہ ٹین شیڈ ہو چاہے جھوپڑا ہو. دوسرے کے وہاں تکلف کی وجہ سے اسے وہ سکون نہیں ملتا. اس لیے جس گھر میں سکون نہیں ہے وہ گھر تو بظاہر ہے لیکن حقیقت میں گھر نہیں ہے. اس سے اچھے تو باہر سے گھر پہ آئے تو اذیت تکلیف، یہ گھر نہیں ہے. اور سب سے زیادہ سکون کہاں ہے؟ مدینہ طیبہ میں. سکون دل کا مسکن گھر نہیں ہے، دیار رحمت للعالمین ہے، اللہ کے نبی کا شہر ہے. وہاں سکون ہی سکون ہے، سکون ہی سکون ہے. اللہ تعالی ہم سب کو وہاں حاضری کی اجازت، شرف، توفیق عطا فرمائے اور بار بار توفیق عطا فرمائے. تو جب کسی کے گھر پہ بغیر اجازت کے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اسلام نے پہرے بٹھا دیے اور مسلمانوں کو پابند کر دیا. دنیا چاہے اس کے خلاف کرے مگر تم مسلمانوں، تمہارے لیے یہی حکم ہے بغیر اجازت کے اندر مت جاؤ. عام گھروں کا جب یہ حکم ہے تو نبی کا گھر ہے. کہا تھا میرے ساتھ میری ماں رہتی ہیں، آپ نے فرمایا اجازت لے کے جاؤ. اور یہ گھر تو ایسا ہے جہاں خالی ایک آدمی کی ماں نہیں بلکہ دنیا کے جتنے ایمان والے ہیں ان تمام ایمان والوں کی ماں کا گھر ہے. کون سا؟ گنبد خضرا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا گھر. وہ نبی کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ تمام ایمان والوں کی ماں ہیں. وہاں بغیر اجازت کے کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے اور اس کے باوجود تمنا بھی بہت بڑی ہے وہیں دفن ہونے کی، مگر اپنے بیٹے سے کہہ رہے جاؤ اجازت لے لو. اور وہ اجازت لینے پہنچے تو وہاں کیا تھا؟ ام المومنین خود رو رہی تھی. حضرت عمر زخمی ہوئے ہیں، فاروق اعظم نہیں زخمی ہوئے، تمام مسلمان زخمی ہوئے، پورا مدینہ زخمی ہوا، تمام ایمان والوں کے دل اور کلیجے زخمی ہو گئے. ام المومنین رو رہی. جا کے سلام عرض کیا اور درخواست پیش کی تو ام المومنین نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، یہ میرا گھر ہے، میرے شوہر نامدار کی یہاں قبر ہوگی اور میرے والد حضرت ابوبکر صدیق کی قبر ہوگی اور بعد میں پھر میں بھی یہیں دفن ہو جاؤں گی. یہ میں نے جگہ اپنے لیے رکھی تھی، مگر عمر امیر المومنین ہیں، میں اپنا حق انہیں دے رہی ہوں، ان کو یہاں دفن ہونے کی اجازت. حضرت فاروق اعظم کے پاس عبداللہ ابن عمر ان کے صاحبزادے تشریف لائے اور حضرت عمر انتظار میں ہیں شدت سے، بے چینی سے. دیکھیے کیا جواب ملتا ہے، ملتی ہے اجازت یا نہیں ملتی؟ تو لوگوں نے کہا عبداللہ آ گئے. کہا جلدی سے مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، اور اٹھا کے بٹھایا گیا. کہا کیا لائے ہو اجازت، کیا لائے ہو خبر؟ کہا وہی لایا ہوں جو آپ چاہتے تھے. یعنی اجازت مل گئی روضہ اقدس میں آپ کو دفن کیے جانے کی. فاروق اعظم نے فرمایا یہ میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا تھی. حضرت عمر کی ہر تمنا خدا نے پوری کی ہے، کی نہیں کی. جب بیٹا جو ہے بغیر تشبیہ کے
جب بیٹا بہت پیارا ہوتا ہے اور بہت محبت ہوتی ہے تو بچے ضدی کیوں ہو جاتے ہیں؟ محبت میں، لاڈ میں جو وہ کہتے ہیں ماں باپ وہ کرتے، بات ہی نہیں ٹالتے، یہ بھی نہیں دیکھتے اس کا نقصان ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، ہر تمنا پوری۔ ناز و نعمت کے پلے ہوئے، لاڈ کے پلے ہوئے، یہ صحابہ ہے، یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہر تمنا پوری کی ہے۔ حضرت عمر ان لوگوں میں سے ہیں۔ ارے ہے یا نہیں؟ عمر کی وہ کون سی تمنا تھی جو پوری نہیں ہوئی؟ یہ بتاؤ، کون سی تمنا تھی جو نہیں پوری ہوئی؟ حضرت فاروق اعظم نے کہہ دیا، وحی نازل ہوئی ہے کہ عمر یہ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ رہا ہے، اللہ کی بھی یہی رائے ہے۔ کوئی ایک موقع نہیں ہے، پتہ ہے 21 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں، کتنی؟ 21 آیتیں۔ حضرت عمر نے جو مشورہ دے دیا اور جو تمنا اپنی ظاہر کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں۔ اس سے حضرت عمر کا اللہ کے وہاں مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا، کتنے چہیتے ہیں اور کتنے لاڈلے ہیں۔ اور آخر میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے آخری جب حج کیا تو اس کے بعد مینا میں کنکریاں جہاں تھیں ان پہ لیٹے ہوئے ہیں اور چاندنی رات ہے اور چاند کو دیکھا، بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، گول گول پورا 14ویں رات کا چاند، بڑا اچھا لگا۔ کہنے لگے ہر چیز کا یہی معاملہ ہے، پہلے وہ چھوٹی ہوتی ہے، پھر بڑی ہو جاتی ہے، پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ چاند پتلا تھا اور پھر دھیرے دھیرے بڑھتا گیا یہاں تک کہ مکمل ہو گیا، پھر گھٹنے لگے۔ یہی حال دنیا کا۔ پھر کہنے لگے اے اللہ میری رعایا بہت ہو گئی اور میں ہو گیا بوڑھا، اے مالک اس سے پہلے جو خلافت کے کام ہیں ان میں اگر کہیں سے کوئی کمی پیش آئے اس سے پہلے اے اللہ ہمیں دنیا سے کیا کر لو، دنیا سے اٹھا لیجئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائے اور دعا مانگنا شروع کی۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ تمنا بھی بڑی عجیب ہے، حضرت عمر کی نرالی تمنا۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ شہادت۔ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے حضور چاہتے تھے کہ عمر شہید ہوں، اور شہادت ایک انعام ہے، اور ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ انعام میرے بیٹے کو مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عمر ایک کرتا پہنے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا اجدید ام غسیل، عمر دھلا ہوا ہے نیا؟ فرمایا غسیل، دھلا ہوا۔ البس جدیدہ، نیا کپڑا پہنو، اللہ تمہیں نیا کپڑا پہنائے۔ وتقتل شہیدا، اور اللہ تمہیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وعش حمیدا، اور ایسی تم زندگی گزارو پوری دنیا تمہاری تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ حضور نے کہا تھا نا، اس لیے دل میں گرا باندھ لی، شہادت چاہیے، اور دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے، اور خالی شہادت نہیں مانگ رہے، آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما اپنے راستے میں۔ دوسری وجعل موتی ببلد رسولک، اور اے اللہ میری موت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں عطا فرما مجھے موت۔ شہادت بھی مانگ رہے ہیں اور مدینے میں موت بھی مانگ رہے ہیں۔ تو ایک دن یہ دعا مانگ رہے تھے تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو فاروق اعظم کی بیٹی ہیں، ام المومنین ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، کہلے انا لکی، انا ہوا
یہ مانگ تو رہے ہیں مگر ان کو شہادت اور ان کو مدینے میں موت ملے گی کیسے؟ یہ مانگ تو رہے ہیں، ہر وقت مسلمانوں کے مجمع میں رہتے ہیں، مدینے میں کوئی غیر مسلم نہیں رہتا، اور اس کے بعد سب کے سب فاروق اعظم کے شیدائی ہیں، عاشق ہیں، محبت کرنے والے ہیں، لہذا مدینے میں ان کو جو شہادت ملے اور موت بھی ہو مدینے میں شہادت ملے، یہ کیسے ہوگا؟ تو حضرت عمر نے سن لیا اور کہنے لگے اللہ قادر ہے، انشاءاللہ اللہ یہاں بھی پورا کر دے گا اس کو۔ یہ اللہ پر بھروسہ تھا حضرت عمر کا، یہ اعتماد تھا حضرت عمر کا۔ حضرت کعب احبار ایک بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کو شہادت ملے گی۔ کہ مجھے کہاں سے شہادت ملے گی؟ میں تو مدینے میں رہتا ہوں، میں تو محاذ جنگ پہ جاتا بھی نہیں۔ 2 مرتبہ جانا چاہا بھی حضرت عمر نے، ایک ایران کی جنگ میں اور ایک رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے، تو سارے صحابہ نے منع کر دیا، اور منع کرنے والوں میں سب سے آگے پتہ کون تھا؟ جن کو لوگ دشمن بتاتے ہیں، کون تھا؟ حضرت علی۔ حالانکہ جب دشمنی ہو تو ایسے موقع پہ آدمی کیا مشورہ دے گا؟ اچھا ہے آپ جائیے، اچھا ہے جائیے یہاں سے، موت ہو جائے آپ کی۔ مگر حضرت علی نے بہت شدت سے روکا، نہیں آپ نہیں جائیں گے، اگر آپ چلے گئے تو آپ کے بعد مدینے کا انتظام گڑبڑ ہو جائے گا اور دشمن سمجھ جائے گا مسلمانوں کا حکمراں یہی ہے اور آپ کو قتل کر دے۔ حضرت علی نے منع کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اللہ قادر ہے، چنانچہ یہی ہوا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اور ان سے پہلے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا۔ جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے اللہ نیک بندوں کو خواب میں اطلاع دیتی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کو دیکھا، اور میں نے یہ دیکھا کہ میں نے کچھ گھوڑے خریدے تھے، وہ دبلے ہو گئے، مر گئے، ایک صحیح سلامت رہا۔ میں جب پہنچا تو اللہ کے نبی اور صدیق اکبر دونوں پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، اور حضرت عمر کافی دور ہیں، اور حضور اشارہ کر رہے ہیں آؤ آؤ میرے پاس۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عمر کی شہادت کا وقت آ گیا، حضرت عمر کی وفات کا وقت آ گیا۔ تو کسی نے کہا آپ نے حضرت عمر کو بتایا؟ کہا میں نے یہ خواب ان کو نہیں بتایا، اس لیے اس میں ان کی موت کی خبر تھی، اس لیے میں نے یہ خواب ان تک نہیں پہنچایا۔ فاروق اعظم نے خود ہی خواب دیکھ لیا اور جمعے کے دن ممبر کے اوپر خطبے میں بیان کیا، فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرغے نے میرے پیٹ میں 3 چوچیں ماری، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میری وفات کا وقت قریب ہے۔ کوئی عجمی شخص ہوگا، عجمی غیر عربی، جو مجھے زخمی کرے گا۔ چنانچہ فاروق اعظم کی یہ تمنا بھی کیسے پوری ہوئی؟ نماز فجر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، اور حضرت علی بھی نماز فجر میں شہید ہوئے۔ حضرت علی اور حضرت عمر میں بڑی مناسبت ہے، بڑی مشابہت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے کیسے؟ مدینے میں، اور صرف مدینے میں نہیں، مدینے کی سب سے اعلیٰ درجے کی جگہ وہ کیا ہے؟ مسجد نبوی، پوری دنیا کی سب سے اعلیٰ درجے کی جگہ۔ اگر فردوس بروئے زمین است ہمین استو ہمین استو ہمین است، اگر دنیا میں کہیں فردوس ہے، جنت ہے، تو یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے مدینہ۔
نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے مدینے میں، اور مدینے کی سب سے اعلیٰ درجے کی جگہ مسجد نبوی، اور مسجد نبوی میں بھی سب سے اعلیٰ مقام، مسجد کا سب سے اعلیٰ مقام کون سا ہوتا ہے؟ جہاں وضو کیا جاتا نا، ہے جہاں چپل اتاری جاتی، کون سا ہوتا ہے؟ محراب، مصلی نبوی، فاروق اعظم وہاں کھڑے۔ حضرت عمرو بن میمون کہتے ہیں حضرت عمر کے اور میرے درمیان میں ایک آدمی کا فاصلہ تھا، میں پچھلی صف میں تھا اور وہ آگے، اور پھر حضرت فاروق اعظم، اور میں کھڑا نہیں ہوتا تھا ہیبت کی وجہ سے، حضرت عمر کی پہلی صف میں ہیبت، اور حضرت فاروق اعظم پہلے کہتے تھے صفیں سیدھی کرو، اور جب صفیں سیدھی ہو جاتی تو اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کے نماز پڑھاتے، اور لمبی لمبی صورتیں۔ تو ابو لولو فیروز مجوسی جو پہلے سے چھپا ہوا تھا، اس نے حملہ کیا اور فاروق اعظم گرے، مگر عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا، نماز پڑھاؤ۔ پیچھے والے صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا ہے، بھئی اتنا پتہ چلا پہلے حضرت عمر کی آواز تھی، اب کسی اور کی آواز ہے، بھئی یہ پتہ چلا، نماز نہیں توڑی گئی، اور صفیں اللہ اکبر ہے، لوہا لاٹ، مجال قاتل بھاگ جائے، دودھاری خنجر مار رہا ہے، دو آدمی زخمی ہو رہے ہیں، مگر نماز ختم ہو گئی۔ جلدی سے کون سی سورت پڑھائی تھی؟ اس سے پہلے میں بتا چکا، سورہ والعصر اور انا آتینا فجر کی نماز۔ ایک صحابی نے جلدی سے کپڑا ڈال دیا، وہ سمجھا اب تو مارے گئے، اس نے اپنے خنجر سے اپنے آپ کو زخمی کر لیا۔ حضرت عمر کا دشمن تھا، اپنے خنجر سے اس نے اپنے آپ کو مارا تھا۔ خدا نے یہ سزا لکھ دی قیامت تک، حضرت عمر کے جتنے دشمن ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ ہی کو کیا کریں گے؟ زخمی کرتے رہیں گے۔ یہ خدا کی طرف سے سزا ہے۔ آپ منع کریں گے تو آپ سے بگڑ جائیں گے، آپ سے لڑ جائیں گے۔ یہ من جانب اللہ انتظام الہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا کے لایا گیا، اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں بھی ان میں تھا۔ سب سے پہلا یہ سوال تھا، عبداللہ ابن عباس یہ بتاؤ، پتہ کر کے آؤ تھا کون؟ تو بتایا مغیرہ ابن شعبہ کا غلام، مجوسی، آگ کا پجاری، فیروز ابو لولو۔ کہا اللہ اکبر، اتنی زور سے کہا باہر تک آواز گئی۔ اللہ کا شکر ہے کسی مسلمان کے دل میں میری نفرت نہیں ہے، کسی کلمہ پڑھنے والے کے دل میں نفرت۔ اور واقعہ یہ ہے پوری دنیا میں جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں کسی کے دل میں حضرت عمر کی نفرت نہیں ہے، اور جو ایمان والے نہیں ہیں انہی کے دل میں حضرت عمر کی نفرت ہے، اور ان کو پہچان لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کا پتہ بھی بتا دیا۔ آپ نے کیا کہا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، عمر میں نے دیکھا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس راستے پر تم چلتے ہو شیطان اس راستے کو بدل دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے میں نے انسانوں میں سے شیطانوں کو دیکھا اور جنوں میں سے شیطانوں کو دیکھا، دونوں عمر کے سائے سے بھاگتے۔ انسانوں میں سے شیطان جو عمر کے ذکر سے بھاگے وہ شیطان، پہچان لیجئے۔ نام نامی لے کے ان کا جانچ لو ایمان کو، کس کا دل روشن ہوا، کس پر غبار آنے لگا۔ حضرت عمر کے ذکر سے اگر محبت ہے تو ایمان کی علامت ہے، اور اگر ان کے ذکر سے الرجی ہو رہی اس کا مطلب یہ ہے ایمان ٹھیک نہیں ہے، بے ایمان ہے وہ آدمی۔ حضرت فاروق اعظم کی احتیاط، پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا خلیفہ بنا دو، کہ 6 آدمی ہیں اور ان میں سے
منتخب کر لینا اور 3 دن میں کر لینا، اور دیکھو 3 دن کے اندر ہو جائے گا اور فلاں آدمی نماز پڑھائے گا، پورا انتظام۔ اور اس کے بعد ذاتی معاملہ، قرضہ کتنا ہے؟ 81,000۔ اپنے بیٹے سے کہا میرے سامنے گواہ بناؤ، میرا مکان بیچ کر بیت المال میں اتنا قرضہ جمع کرو۔ جمعہ نہیں آنے پایا، وہ قرضہ ادا ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پھر اپنے بیٹے سے کہا نہلانا اور کفنانا، اور کفن پہنانے کے بعد میری چارپائی جنازے کی، یہ جنازے کی چارپائی کون سی تھی پتہ ہے؟ یہ وہی چارپائی تھی جس پر لٹایا گیا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر وقت میں، اور یہ وہی چارپائی تھی جس پر جنازہ اٹھایا گیا تھا ابو بکر صدیق کا، یہ وہی چارپائی تھی جس پر حضرت فاروق اعظم کا جنازہ رکھا۔ کا دروازے پہ لے جا کے رکھ دینا، اور پھر سے ام المومنین سے کہنا کہ عمر اجازت مانگ رہا ہے، اگر اجازت دے تو وہاں دفنانا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان کے اندر دفنا دینا۔ ام المومنین سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں تو اجازت دے چکی ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کو حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفنایا گیا۔ جب وہ دفنایا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ کے خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی۔ کئی چاند دیکھے تھے انہوں نے؟ 3 دیکھے تھے۔ پہلا چاند حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا چاند حضرت صدیق اکبر، اور تیسرا چاند حضرت عمر۔ اور وہیں ہونا بھی چاہیے تھا ان تینوں کو۔ کیوں؟ وجہ اس لیے کہ آدمی جو ہے جہاں اس کی قبر بنتی ہے وہاں کی مٹی اس کے نطفے میں شامل کر دی جاتی ہے۔ جہاں آدمی کی قبر بننا ہے اس کی مٹی، اس جگہ کی خاک مٹی اس کے نطفے میں شامل کر دی جاتی ہے۔ مرے کہیں مگر دفن وہیں ہوگا جہاں کی مٹی اس کے نطفے میں شامل تھی۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں؟ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ پہنچی وہیں پہ کیا چیز؟ کیا پہنچا؟ پتہ نہیں کیا کیا پہنچ گیا، آپ کو پتہ ہی۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ انتقال ہو رہا ہے مدینے میں، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مدینے میں مر سکتا ہو مر جائے، قیامت کے دن میں سب سے پہلے ان لوگوں کی سفارش کروں گا جو مدینے میں دفن ہوں۔ مدینے میں مرنا معمولی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں مر سکتا ہو، خودکشی کر کے مر سکتا ہو، یہ تو حرام ہے۔ اللہ کی طرف سے جسے موت آ جائے مدینے میں، مدینے سے جو آ جائیں یہ قسمت اور ہے ان کی، وہیں مر جانے والوں کا مقدر اور ہوتا ہے۔ کیا کہنے، بڑے بڑے لوگ، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، علماء اہل سنت، اکابر علماء دیوبند کہاں ہیں؟ مدینے میں قبریں ہوں، 1 2 نہیں، بہت سارے ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں۔ صاحب فضائل اعمال جانتے ہیں؟ فضائل اعمال اصلاحی ہے؟ فضائل اعمال حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی، پوری دنیا میں جو پڑھی جاتی ہے، ہر زبان میں جس کا ترجمہ ہوا۔ شیخ کی قبر کہاں ہے؟ کہاں ہے بولو؟ مدینے میں۔ حضرت مولانا سید ارشد میاں مدنی دامت برکاتہم کے بہنوئی اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، اور مولانا اشہد رشیدی کے والد حضرت مولانا رشید الدین صاحب، ان کی قبر کہاں ہے؟ مدینے میں۔
اور مدینے میں مسجد نبوی میں میں نے ان کو دیکھا ہے، مولانا رشید الدین صاحب، اور عجیب معاملہ ہوا، وہ یہاں آنا چاہتے تھے لیکن ان کی قسمت میں مدینے کی زمین لکھی ہوئی تھی، یہاں آنا چاہتے تھے۔ کسی نے خواب دیکھا جب وہ زندہ تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشید الدین سے کہہ دو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا اقامہ بن رہا ہے، تمہارا اقامہ بن رہا ہے، اور تم جو درود شریف پڑھتے ہو روزانہ وہ مجھ تک پہنچتا ہے۔ درود شریف بڑی مبارک چیز۔ مولانا رشید الدین صاحب کی قبر کہاں ہے؟ مدینے میں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر تھے اور شیخ الحدیث تھے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی عظمت کی نگاہوں سے دیکھ، بہت بڑے عالم، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، ایک مناظرے میں فرمایا کہ عبدالشکور کی جیت میری جیت ہے اور ان کی ہار میری ہار ہے۔ کسی نے کہا مولانا عبدالشکور صاحب وہاں ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے لوگوں میں جو ہے وہ لڑائیاں ہوتی ہیں، وہاں کا امن و امان درہم برہم ہوتا ہے، تو ٹیک لگائے بیٹھے سیدھے کھڑے ہو گئے۔ کل لکھنؤ نہیں پوری دنیا کا امن بھی اگر خلل پیدا ہو جائے پھر بھی وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت ضروری۔ مولانا خلیل احمد صاحب، ان کی قبر کہاں ہے؟ مدینے میں جنت البقیع۔ اسی طریقے سے مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی، دارالعلوم کے فاضل، علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد، ان کی قبر کہاں ہے؟ مدینے میں جنت البقیع میں۔ اور ان کی قبر کا تو بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ مدینہ طیبہ میں جو جنت البقیع ہے وہاں قبریں بنتی رہتی ہیں، اور اس کے بعد اتنے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، ہر نماز میں تو اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت رحمکم اللہ، ہر نماز میں اعلان، جنازے کی نمازیں ہوتی ہیں، اور مدینے میں کہیں بھی انتقال ہو تدفین وہی ہوتی ہے۔ تو وہاں کی مٹی میں اللہ نے ایک خاصیت رکھی ہے، بڑی جلدی جسم کیا ہوتا ہے گل جاتا ہے، پھر دوسری قبر وہاں، مولانا بدر عالم صاحب کی جب قبر کھودی گئی تو دیکھا گیا کفن بھی سلامت ہے اور جسم بھی سلامت ہے، چھوڑ دی ان کی قبر، آگے پھر قبریں بنتی چلی گئی۔ اگلے سال پھر یہی ہوا، جب ان کی قبر کو کھول کے دیکھا گیا تو دیکھا کفن بھی اسی طرح سے ہے اور جسم بھی اسی طرح تر و تازہ ہے۔ 2 سال ہو گئے، تیسرے سال پھر جب وہ قبریں پلٹی گئی تو پھر یہی منظر دیکھا۔ یہ واقعہ محی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اور کہاں ان کے بیٹے نے یہ بتایا، مولانا تھے تو بہت بڑے عالم، تہجد گزار، محدث، حدیث کی کتابیں بہت لکھی ہیں، مگر ایک خاص بات ان کی یہ تھی جو میں نے نوٹ کی، وہ قرآن کا احترام کرتے تھے، اور قرآن جس سینے میں ہوتا تھا یعنی حافظ قرآن، اس کا بھی احترام کرتے تھے، اور ایسا احترام کرتے تھے حافظ جدھر بیٹھا ہوتا ادھر اپنے پیر کبھی نہیں پھیلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی۔ تو یہ سب مدینے میں ہیں، مگر فاروق اعظم کہاں ہیں؟ حضرت عثمان کہاں؟ تو کیا کہا تھا کہ آدمی کا انتقال ہو رہا ہے کہیں اور تدفین مدینے میں انتقال ہوا، مگر لوگ کہہ رہے ہیں یہاں لاؤ۔ ایسے بھی ہوا، اور جتنے ایرانی وہاں مارے گئے جنہوں نے فساد پھیلایا تھا حج کے موقع پر، سب نے کہا ان کے تابوت میں مجھے لاشیں چاہیے، مدینے میں دفن ہونا نصیب ہی نہیں تھا، سب ایران منگائے گئے۔ آپ نے فرمایا المدینۃ کالکیر، مدینہ تو بھٹی کی طرح ہے، جیسے بھٹی جو ہے
اس میں سونے کو تپایا جاتا تو میل الگ ہو کر دیتا ہے، ایسے مدینے میں منافق آدمی کا جی ہی نہیں لگے گا۔ مدینہ وہ مقدس سرزمین ہے، اور اخیر زمانے میں تو زلزلہ آئے گا، اور جو منافق ہوگا وہ مدینے سے نکل جائے گا۔ اور زیادہ تر مدینے میں کون لوگ رہتے ہیں؟ کام کے لیے بھی رہتے ہیں جو لوگ، کون لوگ رہتے ہیں؟ جن کو اللہ کے نبی سے عشق ہوتا ہے، جن کو خواہش کرنا ہے، مزے کرنا ہے، وہ جدے میں اور ریاض میں اور کہاں ہیں، مگر مدینے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ عجیب و غریب ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو غرضے کی جہاں آدمی کی تدفین ہوتی ہے وہاں کی مٹی اس کے خمیر میں شامل ہوتی ہے۔ صدیق اکبر کی وفات، فاروق اعظم کی وفات، ان کی قبر، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں ہے؟ حجرے عائشہ میں۔ پتہ یہ چلا کہ وہاں کی مٹی تینوں لوگوں کے خمیر میں شامل تھی، اس لیے وہی دفن ہوئے، اور ان کو وہاں سے الگ بھی نہیں کیا جا سکتا، وہاں سے الگ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دشمنوں کو فکر ہے اور فکر ہونی چاہیے، اور دوستوں نے پائی ہے قربت رسول اللہ کی۔ لوگوں نے کوششیں کی کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی لاش کو وہاں سے نکال لیا جائے، ایسا بھی ہوا، قدرت نے دکھایا۔ وہ سارے کے سارے لوگ قبر تک پہنچنے نہیں پائے تھے کہ زمین پھٹ گئی اور اسی میں دھس گئے۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں کیا ہوا، کیا ہوا؟ زمین پھٹ گئی؟ کہاں کی زمین پھٹ گئی؟ ہیں؟ مدینے کی؟ کہاں پر کی؟ ہیں؟ مسجد نبوی کی، جہاں وہ آئے تھے کدال اور پھاوڑے لے کر کے قبروں کو کھودنے کے لیے۔ اللہ نے ان کو وہیں غارت کر دیا، وہیں دفن کر دیا۔ اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ داخل ہوئے مسجد نبوی میں اور صدیق اکبر کا ہاتھ دائنے ہاتھ میں اور حضرت عمر کا ہاتھ بائیں ہاتھ میں، اور آپ نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ انشاءاللہ، اسی طریقے سے قیامت کے دن ہم اٹھیں گے بھی، یعنی قبر میں بھی ساتھ ہیں اور اس طرح میدان محشر میں بھی ساتھ ہوں گے، اور حوض کوثر پر بھی ساتھ ہوں گے، اور جنت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ یہ ایسی رفاقت ہے جی، ایسا مضبوط رشتہ ہے جو کبھی نہ ٹوٹا تھا، نہ ٹوٹا ہے، نہ ٹوٹے گا۔ بڑی مضبوط زنجیر وفاداری بھی ہوتی ہے، یہ ایسی وفاداری کی زنجیر ہے جو کبھی نہ ٹوٹی اور نہ کبھی ٹوٹے گی۔ اللہ نے وہ عظمت عطا فرمائی۔ تو غرضے کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی یہ صورت نازل ہوئی، اور پھر اس میں ذکر کا ہے جب اللہ کی مدد آ جائے۔ اور اللہ کی مدد آنا کب شروع ہوئی؟ ہجرت کے بعد، نصرت، انصار صحابہ، اور پھر اسی بنیاد پر ہجرت کا واقعہ اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی لیے جب اسلامی سن ہجری کی بنیاد رکھی گئی، اور کس نے رکھی؟ حضرت فاروق اعظم نے، تو کب سے شروعات کی اس کی؟ واقعے ہجرت سے شروعات کی، سن ہجری۔ اور ہو سکتا ہے جو سن چل رہا تھا ہجری، کون سا 42، وہ ہو سکتا آج ختم ہو گیا ہو، اور نیا سن ہجری شروع ہو گیا 1443 ذی الحجہ پہ ختم اور محرم سے شروع۔ ذی الحجہ بھی مبارک اور محرم بھی مبارک، خاتمہ بھی مبارک ہے اور اس کا آغاز بھی مبارک ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے ہجرت کی بنیاد رکھی، ہجرت کی بنیاد پر سن ہجری کو قائم کیا، اور اکیلے نہیں، صحابہ کے مشورے سے۔ حالانکہ وہ خود بہت بڑے عالم تھے۔ کیسے پتہ چلا؟ یہی تو بتایا تھا۔ کیسے پتہ چلا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دودھ پیا پیالے میں،
اور پینے کے بعد پھر میں نے بچا ہوا کس کو دیا؟ حضرت عمر کو دیا۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا فما اولت یا رسول اللہ، حضور اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا العلم، اس کی تعبیر علم ہے۔ معلوم یہ ہوا، امام اہل سنت فرماتے ہیں معلوم یہ ہوا حضور کا جو کچھ بچا ہوا تھا وہ کس کے پاس تھا؟ حضرت عمر کے پاس۔ پھر بھی حضرت عمر کوئی فیصلہ خود سے نہیں کرتے تھے، اکابر صحابہ کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد کیا کہا؟ شعبان ہے، لکھا ہے اس میں اس سال کا شعبان یا پچھلے سال کا شعبان، لہذا سن ہجری کی بنیاد رکھی اور کئی رائے کئی مشورے آئے۔ ایک مشورہ یہ تھا اللہ کے نبی کی پیدائش سے شروع کیا جائے، ایک مشورہ یہ آیا اللہ کے نبی کی وفات سے شروع کیا جائے، ایک مشورہ یہ آیا ہجرت سے شروع کیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے اسی پہ صاد بنایا اور کہا ہجرت ہی کے واقعے سے مسلمانوں کے سن ہجری سن کا آغاز، اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سن کو اور اس سال کو پوری امت کے لیے اللہ برکتوں کا، نصرت اور حمایت کا ذریعہ بنائے، فتوحات کا ذریعہ بنائے اور عالم اسلام کو اللہ تعالی مبارک فرمائے۔ دعا کر لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبدالعزیز صاحب کی طبیعت خراب ہے، جو عبدالحفیظ صاحب کے بیٹے ہیں، ہارٹ اٹیک پڑ گیا ہے اور دو مرتبہ ایسا ان کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالی رحم فرمائے اور ان کو شفا عطا فرمائے۔ محمد سراج کی طبیعت خراب ہے، محمد اعراف کی طبیعت خراب ہے، عبدالسلام کی طبیعت خراب ہے، محمد انس کی طبیعت خراب ہے، گردے خراب ہو گئے۔ اللہ رحم فرمائے اور ان سب کو شفا عطا فرمائے اور اللہ امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ محمد زما کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی محمد زما کی مغفرت فرمائے اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ تو نے کہنے اور سننے کی توفیق دی ہے، عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ جہاں کہیں دین کا کام جس عنوان سے ہو رہا ہے اے اللہ اس کام میں برکت عطا فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما، دین کا کام کرنے والوں کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کے سامان مہیا فرما۔ اے مالک جن کو رشتوں کی ضرورت ہے اچھے اور مناسب رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جن کے رشتے مہیا ہو چکے ہیں آسانی اور عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ جن کے رشتے بھی ہو چکے ہیں مگر وہ اولاد سے محروم ہیں ان کو نیک اور